السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت ہی مشہور کتاب رابرٹ کیوساکی کی رچ ڈیڈ پور ڈیڈ یعنی امیر باپ غریب باپ کے خلاصے پر بات کریں گے۔ جی، یہ کتاب دنیا بھر میں پڑھی جاتی ہے اور اس نے مالی سوچ پر کافی گہرا اثر ڈالا ہے۔ ہمارے پاس اس کا ایک جامع خلاصہ ہے جس میں اس کے اہم اسباق، خیالات اور ہاں کچھ تنقید بھی شامل ہے۔ بالکل۔ تو آج کا مقصد یہ ہے کہ اس کتاب سے مالی ذہانت یعنی فائنینشل انٹیلیجنس کے اہم نکات کو سمجھا جائے۔ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو شاید روایتی طریقوں سے ہٹ کر دولت کمانے کے بارے میں سوچنا چاہتے ہیں۔ اور کتاب کا جو مرکزی خیال ہے وہ دو بالکل مختلف سوچ رکھنے والے باپ کے کرداروں کے گرد گھومتا ہے۔ اور یہیں سے ایک بنیادی سوال اٹھتا ہے جو کتاب بھی چیلنج کرتی ہے کہ کیا اچھی رسمی تعلیم ہمیشہ مالی کامیابی کی ضمانت ہوتی ہے؟ کیوساکی کا جواب تو لگتا ہے نہیں ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں کیوں۔ تو سب سے پہلی بات، پہلا سبق جو کتاب میں بہت اہم ہے وہ ہے مالی تعلیم یعنی فائنینشل لٹریسی۔ کیوساکی رہتے ہیں کہ اسکول ہمیں پیسے کے بارے میں عملی باتیں نہیں سکھاتے۔ جی بالکل، اور یہ کتنی اہم بات ہے۔ ذرا سوچیں، ٹیکس کیسے کام کرتے ہیں، قرض کیا ہوتا ہے، سرمایہ کاری کیسے کی جاتی ہے۔ یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جو ہماری روزمرہ زندگی سے جڑی ہیں۔ لیکن اکثر رسمی تعلیم میں ان پر زیادہ زور نہیں ہوتا، تو اس علم کے بغیر فیصلے کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ اچھا، اسی مالی تعلیم سے جڑی ایک اور بہت ہی بنیادی چیز ہے اثاثے یعنی ایسیٹس اور واجبات یعنی لائبلٹیز کا فرق۔ یہ تو کتاب کا کارنر سٹون ہے، بنیادی ستون ہے۔ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کا گھر، ان کی گاڑی، یہ سب ایسٹس ہیں۔ ہاں، لیکن کیوساکی کی تعریف بہت سادہ اور طاقتور ہے۔ ایسٹ وہ ہے جو آپ کی جیب میں پیسہ ڈالے، اور واجبات؟ واجبات وہ ہیں جو آپ کی جیب سے پیسہ نکالیں۔ مثلا اگر آپ نے کوئی گھر کرائے پر دیا ہے اور اس سے آمدنی ہو رہی ہے تو وہ ایسٹ ہے۔ اچھا۔ لیکن اگر آپ نے گاڑی لی ہے قرض پر جس پر سود اور اخراجات ہیں تو وہ ایک واجبات بن جاتی ہے۔ تو اصل مقصد یہ ہے کہ ہم آمدنی پیدا کرنے والے اثاثے جمع کریں؟ بالکل، یہی امیر باپ کی سوچ ہے کہ ایسے اثاثے بنائیں جو آپ کے لیے پیسہ کمائیں، چاہے وہ ریئل اسٹیٹ ہو، سٹاکس ہوں یا کوئی بزنس۔ اور یہیں سے چوہا دوڑ یا ریٹ ریس پہ تصور آتا ہے جس کا ذکر آپ نے کیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ چکر ہے جس میں اکثر لوگ پھنس جاتے ہیں۔ نوکری، تنخواہ، بل ادا کرنا اور پھر اگلے مہینے پھر وہی سائیکل۔ مطلب ایک لگی بندھی روٹین جس سے نکلنا مشکل لگتا ہے۔ جی، اور کیوساکی کے مطابق یہ چکر صرف پیسوں کا نہیں، یہ خوف اور لالچ کا بھی ہے۔ پیسہ ختم ہونے کا ڈر اور مزید چیزیں حاصل کرنے کی خواہش۔ تو اس چکر سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ وہی اثاثے بنانا تاکہ آپ کا پیسہ آپ کے لیے کام کرے، نہ کہ آپ صرف پیسے کے لیے کام کرتے رہیں۔ اسی کو وہ مالی آزادی کہتے ہیں۔ ایک اور دلچسپ بات کتاب میں یہ ہے کہ سیکھنے کے لیے کام کریں، کمانے کے لیے نہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ خاص طور پر کریئر کے شروع میں ایسی جگہوں پر کام کرے یا ایسے تجربات حاصل کرے جہاں آپ کو قیمتی ہنر سیکھنے کو ملے۔ کون سے ہنر؟ جیسے سیلز، مارکیٹنگ، بات چیت، لوگوں کو سمجھنا، سرمایہ کاری کی بنیادی باتیں۔ یہ وہ ہنر ہیں جو آپ کو مستقبل میں اثاثے بنانے میں مدد دیں گے۔ اچھا، تو نوکری کی سیکیورٹی سے زیادہ اہم یہ ہنر ہے؟ کیوساکی کے مطابق جی ہاں، کیونکہ یہ ہنر آپ کو زیادہ مواقع فراہم کرتے ہیں اور آپ کو چوہا دوڑ سے نکلنے میں مدد دے سکتے ہیں۔ یہ تو ہو گئے کچھ اہم اسباق۔ کتاب بہت مقبول ہوئی، ظاہر ہے اس میں خوبیاں ہیں، سادہ انداز، حوصلہ افزائی۔ جی، یہ روایتی سوچ کو چیلنج کرتی ہے، لوگوں کو مختلف زاویے سے سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ لیکن اس پر کچھ تنقید بھی ہے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہاں، اور متوازن تصویر کے لیے یہ جاننا بھی ضروری ہے۔ کچھ ناقدین کہتے ہیں کہ کتاب میں عملی مشورے یعنی کیسے کریں اس کی تفصیل کم ہے، یہ زیادہ تر نظریاتی ہے۔ اچھا؟ کچھ لوگوں نے امیر باپ کے کردار کی اصلیت پر بھی سوال اٹھایا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کتاب ریئل اسٹیٹ پر بہت زیادہ زور دیتی ہے اور بعض اوقات خطرہ مول لینے کی ترغیب دیتی ہے بغیر مناسب احتیاطی تدابیر بتائے۔ ٹھیک ہے، تو یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ یہ وہ تنقید ہے جو سامنے آئی ہے،
ہم صرف اسے بیان کر رہے ہیں۔ بالکل، یہ صرف رپورٹ کردہ تنقید ہے۔ تو آخر میں یہ کتاب کس قسم کے قاری کے لیے زیادہ مناسب ہے؟ میرے خیال میں یہ ان لوگوں کے لیے بہترین ہے جو ذاتی مالیات یعنی پرسنل فنانس کے بارے میں بالکل نئے ہیں، یا جو محسوس کرتے ہیں کہ وہ چوہا دوڑ میں پھنسے ہوئے ہیں، یا وہ نوجوان جو پیسے کے بارے میں اپنی سوچ بدلنا چاہتے ہیں۔ جی، ان کے لیے یہ ذہنیت بدلنے والی کتاب ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر کوئی بہت تکنیکی قدم بقدم سرمایہ کاری گائیڈ تلاش کر رہا ہے تو شاید یہ کتاب وہ نہ ہو۔ ٹھیک ہے، یہ زیادہ تر سوچ بدلنے اور بنیادی اصول سکھانے پر مرکوز ہے۔ بالکل۔ اور آخر میں کیوساکی کا ایک بہت مشہور قول ہے، ہمارا سب سے طاقتور اثاثہ ہمارا دماغ ہے۔ اگر اسے اچھی طرح تربیت دی جائے تو یہ بے پناہ دولت پیدا کر سکتا ہے۔ بہت گہری بات ہے۔ تو اس پر غور کرنے کے لیے ایک نقطہ یہ چھوڑ جاتے ہیں کہ آج کی گفتگو کی روشنی میں کوئی اپنے دماغ کو پیسوں کے بارے میں مختلف انداز سے تربیت دینا کیسے شروع کر سکتا ہے؟ یہ صرف سوچنے کے لیے ایک سوال ہے۔ بہترین۔ اس نقطے کے ساتھ ہی آج کی گفتگو ختم کرتے ہیں۔ شکریہ۔ شکریہ۔